فرماندہ عشق قسط نمبر 16۔ سعدیہ نے سیاہ لباس زیب تن کیا اور بند گاڑی میں سوار ہو کر داؤد کی کاروباری حویلی میں پہنچ گئی۔ وہاں نظام صدر دروازے پر اس کا منتظر تھا۔ سعدیہ نے پردے سے جھانک کر نظام کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہا، داؤد سے کہہ دو میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ نظام تابعدار بن کر اندر گیا اور داؤد کو سعدیہ کا پیغام پہنچا دیا۔ داؤد کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں پڑ گئی اور کراہیت سے کہا، نظام تم سب جانتے ہو کہ میں اپنی کاروباری حویلی میں گھر والوں سے نہیں ملتا۔ سعدیہ سے کہو واپس جائے، میں خود اس کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ نظام نے سعدیہ کی وکالت کی، میرے آقا سعدیہ بڑی سرکش اور ضدی ہے، ملے بغیر واپس ہرگز نہ جائے گی۔ داؤد نے سختی سے کہا، لیکن میں یہاں نہیں ملوں گا۔ نظام نے مایوسی سے کہا، آپ کی مرضی میرے آقا، میں آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا۔ وہ واپس چلا گیا۔ ذرا دیر بعد سعدیہ کے ساتھ پھر واپس آ گیا۔ سعدیہ کی مترنم آواز دوری سے سنائی دی، میں نے سوچا آپ کو کیا تکلیف دوں، اس لیے میں خود ہی چلی آئی۔ داؤد نے خفگی سے کہا، سعدیہ تو نے تو کمال ہی کر دیا، آخر وہ کون سی خاص بات ہے جس نے تجھے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا؟ سعدیہ نے جواب دیا، میں آپ کو وہ دن یاد نہیں دلاؤں گی جب مجھے آپ کی بارگاہ ناز میں کوئی مقام حاصل تھا۔ میں تو اس وقت آپ سے درخواست کرنے آئی ہوں کہ کبھی کبھی آپ میرے پاس بھی تشریف لے آیا کریں۔ داؤد نے نظام سے کہا، نظام تو حویلی میں جا، میں سعدیہ سے چند باتیں کر کے تجھے واپس بلا لوں گا۔ نظام نے سعدیہ پر نظر ڈالی اور حویلی میں چلا گیا۔ اس کے جاتے داؤد نے رازداری سے کہا، سعدیہ تجھے نظام تنگ تو نہیں کر رہا؟ سعدیہ نے جواب دیا، نہیں بھائی نظام مجھے نہیں تنگ کرتے، بلکہ ہم دونوں کی خواہش ہے کہ ہم آپ کی ایک شاندار دعوت کریں، اس طرح آپ کے اس کھچاؤ کو دور کریں جو بدقسمتی سے ان دنوں معلوم نہیں کیوں پیدا ہو گیا ہے۔ داؤد نے کہا، میں دعوت میں ہر وقت آنے کو تیار ہوں، بول کس دن اور کب کر رہی ہے تو میری دعوت؟ سعدیہ نے جواب دیا، آپ کل رات کا کھانا ہم دونوں کے ساتھ کھائیں۔ داؤد نے کہا، بہتر ہے کہ نرجس اور کیفیہ کو بھی اپنے ساتھ لے آؤں۔ سعدیہ نے رک رک کر تکلف سے جواب دیا، چاہے تو لے آئیں ان دونوں کو بھی، ورنہ اگر نہ لائیں اور تنہا آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا، میں نے اس کا اختیار آپ کو دیا۔ داؤد کچھ اور باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ سوچ کر رک گیا، بولا، میں تجھ سے چند خاص باتیں کرنا چاہتا تھا، اس وقت نہیں کروں گا، دعوت کے بعد کر لوں گا۔ سعدیہ نے فراخ دلی سے کہا، میں آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی۔ داؤد نے کہا، تو کل رات میں تنہا ہی آؤں گا، نرجس اور کیفیہ نہیں آئیں گے؟ سعدیہ نے جواب دیا، میں بھی یہی چاہتی ہوں، کیونکہ بھائی نظام کے ان دونوں سے خوشگوار تعلقات نہیں رہے۔ داؤد سعدیہ سے الگ ہوا اور نظام کو اس کے پاس بھیج دیا۔ اس رات داؤد نے نرجس اور کیفیہ کو بلایا اور غیر ارادی طور پر سعدیہ کی دعوت کا ذکر کر دیا۔ کیفیہ اور نرجس دعوت کے ذکر پر پریشان ہو گئی۔ کیفیہ نے کہا، میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ سعدیہ یا بھائی نظام پر اعتبار نہ کریں، ان دونوں کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ داؤد نے دو ٹوک جواب دیا، کیفیہ جب تک مذکورہ خطرے کا صاف صاف ذکر نہیں کرے گی میں تیری کوئی بات بھی نہیں مانوں گا۔ کیفیہ نے کہا، آپ نے سعدیہ سے شادی نہ کر کے اس کی دشمنی مول لے لی ہے، اس طرح بھائی نظام کو اپنے کاروبار میں جزوی حصہ دار نہ بنا کر اسے دشمن بنا لیا ہے، چنانچہ آپ کی دونوں دشمن کسی موقع کی تلاش میں ہیں، جیسے ہی موقع ملے گا آپ پر حملہ کر دیں گے۔ داؤد نے ہنس کر جواب دیا، مجھ پر حملہ کرنا اتنا آسان بھی نہیں، اور بالفرض محال اگر کسی نے مجھ پر کوئی حملہ کیا تو اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ میں نے ابھی سے اپنے کاروبار، جائیداد اور نقدی کا ایسا انتظام کر دیا ہے کہ میرے دشمنوں کو اس میں سے ایک ہبہ بھی نہیں ملے گا۔ کیفیہ چپ ہو گئی، لیکن اس کی بے چینی اس کے چہرے سے عیاں تھی اور یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کیفیہ داؤد کو ہر قیمت پر دعوت سے روکنا چاہتی ہے۔ داؤد کو غصہ تھا کہ نرجس اور کیفیہ معلوم نہیں کیوں کوئی خاص بات چھپا رہی ہیں۔ نرجس سے اپنے طور پر کہا، اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے سعدیہ اور نظام بھائی کی دعوت میں جائیں تو میرا ایک مشورہ ضرور مان لیں، اس سے آپ خطرے سے بچ نکلیں گے۔ داؤد نے سنی انسنی کر دی۔ کیفیہ نے کہا، میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ ان کے ہاں کھانا ہرگز نہ کھائیں، اور اگر کھانا ہی ہے تو ایک کتا اپنے ساتھ لے جائیں اور جو کچھ کھائیں پہلے کتے کو کھلائیں، اور اگر کتے پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا تو خود بھی کھا لے۔ داؤد ہنسنے لگا، خوب کیا ترکیب بتائی ہے کہ دعوت میں جائیں تو ایک کتا بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ نرجس اور کیفیہ نے داؤد کی باتوں سے یقین کر لیا کہ وہ ان کی باتوں کو مذاق خیز سمجھتا ہے اور ان کی کسی بات پر بھی عمل نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرے دن صبح وہ کہیں چلا گیا اور کافی دیر بعد واپس آیا اور فیروز بخت کو بلوا کر بطور خاص اس کو سمجھایا کہ اگر وہ کہیں گم ہو جائے اور اس کا پتہ نہ چلے یا ناگہانی موت آ جائے تو وہ اپنی اولین فرصت میں قاضی شہر سے ضرور مل لے۔ فیروز بخت داؤد کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ داؤد کی ساری باتیں بے سر و پا اور ہذیان زدہ تھیں۔ شام سے ذرا پہلے
داؤد نے کیفے اور نرجس کو مطلع کیا کہ وہ سعدیہ کی دعوت میں جا رہا ہے۔ کیفے نے پھر اصرار کیا، آپ ایک کتا اپنے ساتھ لیتے جائیے۔ داؤد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کو حویلی سے نکل کر وہ نظام کی طرف چل پڑا اور ستار کو بطور خاص حکم دیا کہ وہ ایک کتا فراہم کر دے۔ داؤد کے ہرکارے پالتو کتے کی تلاش میں نکل گئے اور بہت جلد ایک کتا لے آئے۔ داؤد نے کتے کی ڈوری پکڑی اور 4 حمایتی کارکنوں کو اپنے ساتھ لیا اور دعوت پر چلا گیا۔ حویلی کے پھاٹک پر نظام اس کا منتظر تھا۔ دیکھتے ہی پھرتے ادب سے سلام کر بولا، میرے آقا، آپ نے بڑی دیر کر دی۔ داؤد نے جواب دیا، بہرحال میں آ گیا، اب تو گرا نہیں کرنا چاہیے۔ نظام نے داؤد کے کتے کی طرف اشارہ کرتے پوچھا، میرے آقا یہ کیا ہے؟ آپ اسے اپنے ساتھ کیوں لائے ہیں؟ داؤد نے جواب دیا، ارے بھائی، میں اسے اپنے ساتھ اس لیے لایا ہوں کہ اس کی رفاقت غیر مشتبہ ہے۔ آدمی کو دھوکہ دے دیتا ہے لیکن یہ دھوکہ نہیں دیتا۔ نظام نے منہ بنا کر کہا، گویا آپ کو اپنے غلام پر اعتبار نہیں۔ داؤد نے جواب دیا، مجھے تجھ پر پورا اعتماد ہے لیکن کتے کو اپنے ساتھ لانے میں حرج بھی کوئی نہیں۔ داؤد کے ساتھ 4 اور آدمیوں کو دیکھ کر نظام اور زیادہ گھبرا گیا۔ پوچھا، کیا یہ بھی کتے کی طرح وفاداری میں یہاں آ گئے ہیں؟ داؤد نے جواب دیا، ان باتوں سے حاصل کچھ بھی نہیں۔ تیرے جملہ سوالات کا میرے پاس ایک ہی معقول جواب ہے، وہ یہ کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جو چاہوں کروں، کسی اور کو دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نظام نے داؤد کو برہم محسوس کیا تو خاموشی اختیار کی۔ اندر پہنچتے ہی سعدیہ صدقے واری ہو گئی اور بڑی دیر تک داؤد کے کندھے پر سر ٹکا کر آنسو بہاتی رہی۔ اس موقع پر نظام وہاں سے ہٹ گیا۔ سعدیہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی، آپ کا آنا مشتبہ تھا، مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ واقعی آ جائیں گے۔ داؤد نے پوچھا، تجھے یقین کیوں نہیں تھا؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ سعدیہ نے جواب دیا، آپ نے اب تک مجھ سے جتنے بھی وعدے کیے ہیں ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا، اس لیے میں یہ سوچنے میں حق بجانب تھی کہ شاید آپ نہیں آئیں گے۔ داؤد نے مسکرا کر کہا، غلط، بالکل غلط، میں نے صرف ایک وعدہ پورا نہیں کیا، وہ وعدہ تھا تجھ سے شادی کرنے کا۔ سعدیہ روحانسی ہو گئی، خدا کے لیے مجھے وہ باتیں نہ یاد دلائیے ورنہ میں زور زور سے رونے لگوں گی۔ داؤد نے جابرانہ انداز میں کہا، سعدیہ تجھے اختیار ہے، چاہے آہستہ رو یا زور زور سے رونا شروع کر دے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اب میں خود بھی بہت پچھتا رہا ہوں، تو اس سے شادی کیوں نہیں کر لی؟ سعدیہ نے بات کاٹ دی، اگر آپ ذرا بھی پچھتائے ہوتے تو آج میں آپ کی بیوی ہوتی۔ داؤد نے کہا، تیرا کیا خیال ہے، میں تجھ سے شادی کر لوں؟ سعدیہ نے جواب دیا، اس سے اچھی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ داؤد نے اپنا ہاتھ سعدیہ کی طرف بڑھایا، تو لا اپنا ہاتھ دے دے میرے ہاتھ میں، کر وعدہ۔ سعدیہ نے اپنا ہاتھ داؤد کے ہاتھ میں دے دیا، پھر ذرا آنکھ دبا کر پوچھا، سعدیہ کیا خیال ہے کہ آج کی رات میں تیرے پاس ہی رہ جاؤں؟ سعدیہ نے جواب دیا، کوئی مذائقہ نہیں، حویلی آپ کی، میں آپ کی، یہاں کی ہر چیز آپ کی۔ داؤد نے کہا، اور تیرا بھائی نظام کیا کہے گا؟ وہ تو میری اچھی طرح مخالفت کرے گا۔ سعدیہ نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بھائی نظام بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے آج تک میرے کسی بھی معاملے میں میری مخالفت نہیں کی۔ داؤد کے 4 آدمی باہر کھڑے اس کے حکم کے منتظر تھے۔ کچھ دیر بعد نظام دوبارہ آ گیا۔ سعدیہ نے مسکرا کر کہا، بھائی نظام یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے شادی کر لوں گا، اتنے جذباتی ہو رہے ہیں کہ میں نے ان کے چہرے پر اذیت اور کرب کے نشان اور آثار بہت واضح محسوس کیے ہیں۔ نظام نے گویا سعدیہ کی بات سنی ہی نہیں، بولا، کھانا کی دیر میں کھلا رہی ہے تو؟ میرا خیال ہے اب شروع کر دیا جائے۔ سعدیہ نے جواب دیا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ کچھ دیر بعد اعلان ہوا کہ کھانا لگایا جا چکا ہے، لوگ دسترخوان پر پہنچ جائے۔ کھانے کا کمرہ بہت شاندار اور سجا ہوا تھا۔ داؤد نے کتے کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے آدمی کو خاموشی سے حکم دیا کہ جیسے ہی تالیوں کی آواز سنے اس کے پاس پہنچ جائے۔ نظام نے ایک بار پھر کتے پر اعتراض کیا، میرے آقا، کتا نجس العین ہے، اسے دفن کر دیجیے۔ داؤد نے جواب دیا، لیکن آج اس نجس العین کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گا، تو پریشان نہ ہو کیونکہ اس نے آج تک کسی کو نہیں کاٹا۔ نظام نے تیورا چلا کر کہا، لیکن میرے آقا، میں اس ناپاک جانور کو دسترخوان کے آس پاس بھی نہیں کھڑا ہونے دوں گا۔ داؤد نے جواب دیا، نظام، کوئی ایسا ارادہ نہ کر جس پر تو قادر نہ ہو۔ اس کے بعد داؤد نے کتے کو لقمہ کتے کے آگے پھینک دیا۔ کتے نے بڑی بے صبری سے لقمہ کھا لیا اور دوسرے کا انتظار کرنے لگا۔ داؤد نے کتے کو کئی نوالے کھلائے مگر کوئی خاص بات ظاہر نہیں ہوئی۔ آخر مطمئن ہو کر خود بھی کھانے لگا۔ نظام احتجاجاً چلا گیا۔ سعدیہ نے ساتھ دیا لیکن وہ نہایت تکلف سے کھا رہی تھی۔ نوالا چباتے بولی، اگر بھائی نظام بدتمیزی سے چلے نہ جاتے تو وہ کھانے میں آپ کا ساتھ دیتے، ان کی عدم موجودگی میں ان کا فرض میں انجام دے رہی ہوں۔ داؤد کھانا کھاتا رہا لیکن کچھ دیر بعد اس کے کھانے میں غیر معمولی بات محسوس کی۔ گھی یا تیل کی جگہ کسی اور کی چیز کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سعدیہ سے پوچھا، کھانے میں کیسا گھی استعمال کیا ہے تو نے؟ عجب بے مزہ ہو گیا ہے سالن۔ سعدیہ مسکرائی بولی، گھی میں معلوم نہیں کیوں ذرا سی بو پیدا ہو گئی ہے، میں نے بو کی پرواہ نہیں کی اور اب پچھتا رہی ہوں کہ
مجھے اس گھی میں سالن نہیں پکانا چاہیے تھا۔ داؤد نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، فارغ ہونے کے کچھ دیر سستی اور جسم میں سنسناہٹ سے محسوس کرنے لگا۔ داؤد نے خود کو سنبھالے رکھا اور سادے سے کہا، سعدیہ آج رات میں یہی رہوں گا، نظام کو یہ بات بتا دی جائے۔ سعدیہ نے جواب دینے کے بجائے نظام کو آواز دی، نظام کہاں بیٹھ کے، اب آ جاؤ، کام ختم ہو گیا، اب یہ ملک التجار اپنے قابو میں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ جواب میں نظام مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی داؤد کو ایک زناٹے دار ہاتھ رسید کر دیا، بولا، تو بڑی مشکل سے قابو میں آیا ہے، بلّہ دانتوں پسینہ آ گیا۔ داؤد کا سر چکرانے لگا، اس نے اپنے کتے کو تلاش کیا لیکن اس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس کے پورے جسم میں جھنجھناہٹ سے دوڑ رہی تھی، سر میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ داؤد نے بڑی بے بسی سے کہا، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرا پورا جسم سن ہو رہا ہے، کیا تم دونوں نے مجھے زہر کھلا دیا ہے؟ نظام نے جواب دیا، نہیں، زہر دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ میں نے تجھے کچھ نہیں دیا، میں نے سادے کے مشورے سے تجھے چند ایسی چیزیں کھلا دی ہیں جس سے تو چند ساعتوں میں فالج کا شکار ہو جائے گا، اور فالج گرنے کا مطلب ہوگا کہ یہ مرض کسی انسان نے نہیں لگایا، آپ ہی آپ لگ گیا ہے۔ داؤد بڑی بے بسی سے رو دیا، آہ ظالمو، یہ تم نے کیا کر دیا؟ سادے نے فاقی سے کہا، ہم دونوں نے کچھ بھی نہیں کیا، سب تیرے کرتوتوں کی سزا ہے، اب بھگت اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے، ممکن ہے دوسری دنیا میں تیری توبہ استغفار کام آ جائے، کیونکہ اس دنیا میں تو یہ توبہ استغفار تیرے کام آنے سے رہی۔ نظام نے داؤد سے سختی سے کہا، داؤد مجھے معاف کرنا، تو مجھے اپنے کاروبار میں جزوی حصہ دار نہیں بنا رہا تھا، حالانکہ تیرے بعد اب سب کچھ میرے ہی تصرف اور اختیار میں ہوگا۔ داؤد نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن خود کو مفلوج سا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے نظام پر واضح کر دیا، نظام ذلیل انسان، مجھے میرے اندر کا ہمزاد برابر یہ بتا رہا تھا کہ سعدی اور نظام میرے خلاف ہے اور کسی وقت بھی کوئی انتہائی اقدام کر سکتے ہیں۔ نظام قہقہ مار کر ہنس دیا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، جب گر پڑے تو ہری گنگا، اب میں تیرے کاروبار کا پورا مالک بنوں گا، تیری جائیداد، تیرا کاروبار اور تیری نقدی، یہ سب میرے تصور اور اختیار میں ہوگا۔ داؤد کی حالت تیزی سے بگڑ رہی تھی لیکن اس حال میں بھی اپنی شکست منظور نہیں تھی، پورے وقار سے بولا، نظام ذلیل، کمین اور محسن کش انسان، یہ دو بیویوں کی موجودگی میں تو کیا پائے گا؟ کچھ بھی نہیں، اور اس حال میں کہ وہ دونوں تجھ سے نفرت کرتی ہیں، اگر ان کا بس چل جاتا تو وہ دونوں تجھے اپنی راہ سے ضرور ہٹا دیتی۔ نظام اور زور سے بولا، اور کچھ فرمائیے تاکہ میں ایک ہی سانس میں تیری ساری ہوائیوں کو اڑا دوں اور یہ بتا دوں کہ تیرے مقابلے میں زیادہ شاطر ہوں۔ داؤد کی قوت گویائی بھی جواب دے رہی تھی، وہ مشکل جواب دیا، میں روز بخت اور میری بیویوں کی اولاد میرے کاروبار، جائیداد اور نقدی کی مالک ہوگی، ان کی موجودگی میں تو کچھ بھی نہیں۔ نظام نے داؤد کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے آہستہ آہستہ دبا کر کہنا شروع کیا، داؤد، اس وقت میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اسے غور سے سن۔ تو ملک التجار تھا اور میں تیرا ادنا گماشتہ۔ تو ملک التجار اس لیے بن گیا کہ تیرے ہم پیشہ حضرات میں ایک بھی تیرا ہم پلہ نہیں تھا۔ میں تیرا معمولی گماشتہ ہونے کی حیثیت سے تجھ سے اپنا موازنہ کرتا رہتا تھا اور ہمیشہ ہی خود کو تجھ سے اعلیٰ اور افضل پاتا تھا۔ پھر جب میں نے یہ سنا کہ تو شادی سے نفور ہے تو میرے ذہن میں طرح طرح کے منصوبے کھل بلائے اور سر اٹھانے لگے۔ آخر عجلت میں نے ایک نادر تجویز سوچی اور اس پر نہایت ہوشیاری سے عمل بھی کر ڈالا، اور اللہ کے فضل اس وقت میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں نے اس میدان میں اور اس مقابلے میں تجھے شکست دے دی ہے۔ اب داؤد سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ نظام نے صادق تو دیکھا، اور صادق نے کہا، نظام، یہ شخص چند ساعتوں کا مہمان ہے، اگر یہ زندہ بھی رہا تو فالج اسے ہمیشہ کے لیے معطل اور معذور کر دے گا، اس لیے اسے شرمسار اور خجل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساری باتیں بتا دی جائیں جن سے اس کی حماقت کا خود اسے علم بھی ہو جائے۔ نظام ہنسا اور داؤد کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر بولا، چچا جان، خوش فہمی سے آج تک جن عورتوں کو آپ میری بہنیں سمجھتے رہے وہ میری بہنیں نہیں، بیویاں تھیں، انہیں میں نے ہی آپ سے قریب کر دیا تھا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ ان دونوں کو اپنا اعلی کار بنا کے آپ کی ہر چیز پر قبضہ کر لو، چنانچہ انہیں جو کچھ بھی ملے گا ان سے میں وصول کر لوں گا۔ میرے پورے منصوبوں میں چند باتیں میری مرضی کے خلاف ہوئیں۔ میں یہ چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کو اعلی کار بنا کر تیری تجارت، جائیداد اور نقدی پر قبضہ کروں، لیکن کیفر نرجس نے مجھے سمجھایا کہ اس طرح کام بگڑ جائے گا، اس لیے ان دونوں کا تیری بیویاں بن جانا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وہ دونوں میری اجازت اور مرضی سے تیری بیویاں بن گئی۔ بعد میں تیری خوش قسمتی نے زور کیا اور نرجس اور کیفیہ اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن اور آسودہ نظر آنے لگی، اور میرے بار بار کے اصرار کے باوجود انہوں نے میرے اعلی کار بنے رہنے سے صاف انکار کر دیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے انہیں زیادہ مجبور کیا تو تجھے ساری باتیں بتا دیں گی،
میں ڈر کر خاموش ہو گیا، لیکن میں یہ بات بھی جانتا تھا کہ نرجس اور کیفیہ مجھے دھمکی تو دے سکتی ہیں، لیکن اس دھمکی پر عمل نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے اس فریب اور جال میں وہ دونوں خود بھی شریک تھیں، اور اس کا انکشاف خود انہیں تیری نظروں سے گرا دیتا۔ داؤد نظام کی باتیں بڑی بے چینی سے سن رہا تھا، اس کے پورے جسم میں ایک آگ سی لگ رہی تھی۔ آہستہ سے بولا، فریب، دھوکہ۔ نظام نے سعدیہ کی طرف دیکھا۔ اگر تو سعدیہ سے بھی شادی کر لیتا تو میں کہیں کبھی نہ رہ جاتا، لیکن جب کسی انسان پر قسمت مہربان ہوتی ہے تو اس کا ہر کام ہو کر ہی رہتا ہے۔ چنانچہ سعدیہ تیری دلہن نہیں بن سکی، اور میرا دوسرا قدم یہ ہوگا کہ میں تیرے مفلوج ہوتے ہوئے نرجس اور کیفیہ کو ان کے موجودہ منصب سے معزول کر دوں، کیونکہ اب وہ میرے لیے قابل اعتبار نہیں رہی۔ اب سعدیہ میری بیوی رہے گی، اور میں تیری دولت جائیداد اور رقم سے اسے عیش کرا دوں گا۔ یہ بھی کیا یاد کرے گی؟ رہا فیروز بخت کا مسئلہ تو اسے اپنی راہ سے ہٹا دینا اتنا مشکل کام تو نہیں، پھر اس پر بھی دست شفقت پھیر کر حسب مرضی کام نکالا جا سکتا ہے۔ ایک تو کھانے کا اثر داؤد کو پریشان کر رہا تھا، دوسری ساری باتیں اس کے دماغ کو مختل اور معطل کیے دے رہی تھی۔ نظام نے مزید کہا، میرے منصوبے میں آپ کو زہر دینا شامل نہیں تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ آپ نہایت چالاک اور ہوشیار آدمی ہیں، آسانی سے قابو میں نہیں آئیں گے، اور زہر دینے میں ہر وقت یہ احتمال رہتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی وقت زہر خورانی کو پکڑ لیں گے، اور اس طرح ساری کوششوں پر پانی پھر جائے گا۔ چنانچہ کئی اطباء کو رشوتیں دے کر ایک ایسا محلول حاصل کیا گیا، اگر اسے کھانے میں شامل کر دیا جائے تو اسے کھانے والا مفلوج بن کر رہ جائے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اب آپ بھی کبھی بھی اچھے نہیں ہوں گے، اور یوں ہی سسک سسک کر اپنی جان دے دیں گے۔ اب داؤد اپنے ہوش و حواس بھی کھو چکا تھا۔ سعدیہ نے کہا، نظام، میرا خیال ہے اسے کمرے میں بند کر دیا جائے، وہاں اس کا کام تمام ہو جائے گا، اور جیسے اس کا کام تمام ہوگا نہایت ہوشیار و چالاکی سے اس کی ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا جائے گا، اور اگر کسی نے مجھ سے ٹکرانا بھی چاہا تو میں اسے چھٹی کا دودھ یاد کرا دوں گی۔ داؤد نے محسوس کیا کہ کسی نے اور اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی ہیں، اور پھر ان ٹانگوں کے ذریعے کھینچ کر اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ صبح ہوتے ہی نظام کے ذریعے یہ خبر عام ہو چکی تھی کہ داؤد پر فالج گر گیا۔ نظام اور سعدیہ نے داؤد کو کیفیہ اور نرجس کے پاس پہنچا دیا، اور تنزن کہا، اپنے شوہر کو سنبھالو، رات کھاتے کھاتے فالج کے حملے میں ڈھیر ہو گئے۔ کیفیہ اور نرجس کی چیخیں نکل گئی۔ نرجس نے کہا، باخدا، میں دعوے سے کہوں گی تم دونوں نے داؤد کو ارادتاً اس حال کو پہنچایا ہے۔ کیفیہ بولی، میں اس کی گواہی دوں گی۔ نظام نے غصے میں کہا، خبردار، جو تم دونوں میں کسی نے بھی اسی ویسی بات کی، اگر ایسی غلطی کی گئی تو اس کا انجام پہلے ضرور سوچ لینا، کیونکہ مجھے تم دونوں سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ سعدیہ نے کہا، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ہمارے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ حویلی میں کوہرام بپا ہو گیا۔ نظام نے سعدیہ کو ان دونوں کے پاس چھوڑا اور خود کاروباری حویلی میں پہنچ کر رونے لگا۔ داؤد کا عملہ سناٹے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ سارے ہی لوگ مفلوج داؤد کو دیکھنے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بے ہوش داؤد کو دیکھا اور اس کی دونوں بیویوں کو تسلیاں دینے لگے۔ ستار اور فیروز بخت بھی داؤد کے پاس کھڑے آنسو بہاتے رہے۔ ستار نے کیفیہ سے کہا، میری معزز مالکہ، میرے آقا کی بیماری میں کوئی سازش تو کار فرما نہیں۔ کیفیہ نے رندی آواز میں جواب دیا، یہ وقت ان فضول باتوں کا نہیں ہے۔ سعدیہ ان کی باتیں پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ نرجس نے سعدیہ کے کان میں بڑی دردمندی سے کہا، میں جانتی ہوں کہ تو داؤد سے شاکی رہی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اس پر ظلم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ میرا خیال ہے اس سازش میں تو خود بھی شریک تھی۔ اگر میرا خیال درست ہے تو ایک بات بتائے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ یہ کہ نظام پرلے درجے کا حریص اور دولت پرست ہے۔ یہ شخص اپنے مفاد پر ہر شخص کو قربان کر سکتا ہے۔ اس نے داؤد کے خلاف کوئی سازش کی ہے تو میں تو یہ مشورہ دوں گی کہ تو نظام سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور ہم دونوں کے ساتھ ہو جا۔ سعدیہ نے حقارت سے جواب دیا، بہت بہت شکریہ۔ اول تو یہ ہم دونوں پر تہمت ہے کہ اپنے محسن داؤد کو ہم دونوں نے اس حال تک پہنچایا۔ دوسرا یہ کہ میں نظام کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے میرا ساتھ دیا ہے، پھر میں اس کا ساتھ کیوں چھوڑوں؟ کیفیہ نے غصے میں کہا، سعدیہ تیری باتیں اس بات کی غمازی ہیں کہ ہمارے خدشات درست ہیں۔ اب تک نظام نے جو کچھ بھی کیا بہت بھیانک ہے۔ اگر تو اس پر اعتبار کرتی ہے تو کرتی رہے، لیکن ہم اس پر کسی قسم کا بھی اعتبار نہیں کر سکتے۔ اگر نظام نے ہم دونوں سے چھل کیا ہے تو یہاں سے اسے وہ جواب ملے گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ سعدیہ نے تنزن کہا، چھل فریب میں تو تم دونوں خود بھی شریک ہو، پھر تم کس منہ سے ایسی باتیں کر رہی ہو؟ نظام کو جو کچھ کرنا ہے وہ کر دے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ارادوں سے کون باز رکھتا ہے۔ ان کی باتیں فیروز بخت اور ستار نے بھی سنی۔ کیفیہ نے پرجوش لہجے میں فیروز بخت کو آواز دی، فیروز بخت ادھر آ۔ فیروز بخت کیفیہ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کیفیہ نے اسے شانوں سے پکڑ کر سعدیہ کے روبرو کھڑا کر دیا۔ سعدیہ، اسے دیکھ اور خوب غور سے دیکھ، یہ دوسرا داؤد ہے،
جو مفلوج داؤد کے کاروبار جائیداد و نقدی کو سنبھال لے گا۔ ہم دونوں، داؤد کا پورا کاروباری عملہ اس کی مدد کرے گا۔ سعدیہ نے فیروز بخت کو گھور کر دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ اطباء نے سر توڑ کوششیں کی کہ داؤد کو اچھا کرے لیکن ناکام رہے۔ ملک التجار داؤد کا مفلوج ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور عیادت کرنے والوں کا تانتا بند گیا۔ اب ہر شخص کو داؤد کی دونوں بیویوں، ان کے اولاد اور فیروز بخت سے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ طلاق نظام نے ہوا کا رخ دیکھتے نرجس اور کیفے کی خوشامدیں شروع کر دی۔ ان دو کے علاوہ تیسرا فیروز بخت تھا جس کی خوشامد میں لگا رہتا۔ سعدیہ کو یہ باتیں ناگوار گزر رہی تھی اور وہ نہیں چاہتی کہ نرجس اور کیفے سے خوش اخلاقی یا محبت سے ملا جائے، لیکن موقع پرست اور ابن الوقت نظام ان تینوں کو رام کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ان میں سب سے بھولا فیروز بخت تھا۔ نظام نے سوچا کہ پہلے سے قابو میں کیا جائے، اس کے بعد کسی اور کو بے بس کیا جائے، لیکن کیفے اور نرجس اپنے طور پر فیروز بخت کو نظام کے خلاف کرنے میں مشغول تھی۔ سعدیہ اور نظام نے کھیل بگڑتے جو دیکھا تو خاصے پریشان ہو گئے۔ کیفے اور نرجس نے ان دونوں کے خلاف معاندانہ روش اختیار کی اور ان دونوں کا اپنی حویلی میں داخلہ تک بند کر دیا۔ تجار کی نظر میں نظام کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ وہ سعدیہ سے کہتا، سعدیہ یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا۔ سعدیہ نے جھنجھلا کر جواب دیا، جو کام کسی اعلیٰ منصوبہ بندی کے بغیر کیا جائے اس کا یہی انجام ہوگا۔ نظام نے پوچھا، لیکن اب میں کیا کروں؟ میں تو کہیں کا بھی نہیں رہا۔ سعدیہ نے جواب دیا، ابھی چند باتیں ایسی ہیں جن کو کھیل کا پاسا پلٹا جا سکتا ہے۔ نظام نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، کون سی تدبیریں؟ سعدیہ نے کہا، میں وہ تدبیریں بتا تو سکتی ہوں لیکن ڈر یہ ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے دو گے۔ نظام نے دل ملا کر کہا، ایسا نہیں ہوگا سعدیہ، تم مجھ سے جیسی چاہے قسم لے لے، میں تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سعدیہ کوئی جواب دیے بغیر سامنے سے ہٹ گئی۔ نظام نے اس کا پیچھا کیا اور دوسرے کمرے میں پہنچ گیا۔ بولا، سعدیہ تو میری بات کا یقین کر، میں تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سعدیہ نے جواب دیا، میں نرجس اور کیفے سے ملوں گی اور انہیں اعتماد میں لینے کی کوشش کروں گی۔ ان میں سے اگر ایک بھی قابو میں آ گئی تو میں تجدید راہ و رسم کر دوں گی۔ آگے کا کام تمہارا ہوگا۔ ایک سے شادی کر کے دوسری کو اپنے راہ سے ہٹا دینا۔ تمہاری دوسری بیوی میں رہوں گی اور داؤد کی ہر چیز قبضہ کر لینے کے بعد اپنی اس بیوی کا بھی کام تمام کر دینا ہوگا۔ پھر ہم دونوں رہ جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو خوب عیش کریں گے۔ نظام نے تشویش سے پوچھا، اور فیروز بخت کا کیا ہوگا؟ اسے میں قابو کر لوں گی۔ ایک ہفتے بعد داؤد کا انتقال ہو گیا اور اسے نہایت شاندار طریقے سے دفن کر دیا گیا۔ جنازے میں تجار کے علاوہ قلعہ دار، حاکم شہر، عمرہ اور بعض دوسرے عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر قاضی نے داؤد کی اس وصیت کا اعلان کر دیا جس کی روح سے 2/3 کا حقدار فیروز بخت قرار پایا اور بقیہ 1/3 میں دونوں بیویاں اور ان کی اولاد شامل تھی۔ سعدیہ کو حویلی مل گئی تھی، نظام کو کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ اس وصیت نامے کے اعلان نے نظام کی ہمت توڑ دی اور اسے داؤد کی فتح مندی اور اپنی شکست فاس کا احساس شرمسار کرنے لگا۔ احمد آباد کے دوسرے مشہور تاجر وسیع احمد نے فیروز بخت کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اپنے قول و فعل اور عمل سے نظام کو متنبع کر دیا کہ اب فیروز بخت سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کا مطلب وسیع احمد کے خلاف اعلان جنگ ہوگا، اور نظام میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وسیع احمد سے مقابلہ کرے۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔